بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس۔ آج ہم حدیث کا جو پارٹ ہے اس میں سے پہلے 2 حدیثیں تو پڑھ چکے ہیں، آج تیسری حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسری حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول بیان کیا گیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا ترجمہ ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ قرآن پاک جو ہے اس حدیث کے اندر قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دے۔ قرآن ہے کیا؟ ہم نے موضوعاتی مطالعہ میں بھی پہلا ٹاپک قرآن پاک کا ڈسکس کیا تھا۔ آپ اس حدیث کی تیاری کے لیے جو موضوعاتی مطالعہ میں آپ کو نوٹس دیے گئے تھے، جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے بھی جو ہے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ شامل اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو جو قرآن پاک ہے یہ لفظ نکلا ہے، قرآن لفظ نکلا ہے قرأ سے۔ قرأ یقرأ قراءۃ۔ قراءت کا مطلب یہ ہوتا ہے پڑھنا۔ قرأ اس نے پڑھا اور قراءہ مصدر ہے پڑھنا، اور اس سے لفظ بنا قرآن، اور قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھنا۔ تو قرآن پاک کا نام ہی قرآن اس لیے رکھا گیا کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دین کی اصطلاح میں قرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ آخری الہامی کتاب جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں وحی کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن پاک یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ وہ کتاب ہے جو ایک معجزہ ہے، معجزانہ کتاب ہے، اور معجزانہ کتاب قرآن پاک کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کے پر بھی معجزے نازل کیے تھے، جو اس کے وقت کے اس دور میں جو سب سے زیادہ چیلنجبل کام ہوتا تھا اس کے بارے میں اس کے سے متعلق جو ہے ان انبیاء کے اوپر معجزہ اتارا جاتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان زمانے میں جادوگری بہت پیک پر تھی، تو جادو اس سے ریلیونٹ معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بہت جو ہے وہ عروج پر تھی، تو اسی سے متعلق ان کے اوپر جو ہے وہ معجزے اتارے گئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو عربوں کو اپنی زبان دانی پر، عربی زبان پر بہت ناز تھا، بہت ماہر فصیح و بلیغ خطیب ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اختیار کیا قرآن کی زبان بنانے کے لیے، اور عربی زبان میں قرآن پاک کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ عرب کے لوگوں کو چیلنج کیا کہ وہ اس کتاب جیسی، اس لیول کی، اس سٹینڈرڈ کی کوئی ایک آیت بنا کے دکھا دیں، لیکن عرب سب جو تھے وہ اس سے عاجز رہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک جو ہے یہ معجزانہ کلام ہے، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے۔ اس کلام کو نازل ہونے میں تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا، اور یہ قرآن پاک لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ پہلی سورت اس کی سورۃ الفاتحہ ہے، آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو اگر آپ سمجھے بغیر صرف اس کو پڑھ ہی رہے ہیں تو اس کو پڑھنے سے بھی ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے یہ عبادت قرار دیا گیا ہے، اس لیے قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی معلم قرآن تھے۔ آپ نے کہا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور معلم وہ کس چیز کے معلم تھے؟ وہ قرآن پاک سکھانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سکھائی، انہوں نے قرآن پاک کا مفہوم سکھایا، انہوں نے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا سکھایا۔ تو اس طریقے سے جو بھی قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے اس کے لیے
بہت زیادہ جو ہے وہ اجر ہے۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے اندر انسان کی زندگی سے متعلق ہر پہلو کے بارے میں جو ہے وہ تعلیمات موجود ہیں، چاہے وہ دنیاوی امور ہیں، چاہے اخروی امور ہیں، چاہے معاشی جو ہے وہ امور ہیں، چاہے معاشرتی ہیں، چاہے سیاسی ہیں، چاہے سائنسی ہیں۔ ہر موضوع پر قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے، اور آخرتی دنیا تک یہ کتاب جو ہے وہ باقی رہے گی، اس کی تعلیمات باقی رہیں گی۔ باقی دنیا کے فلسفے، دنیا کی جو ہے وہ تھیریز وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں یہ اٹل ہیں، یہ کبھی بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک یہ وہ واحد کتاب ہے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور آج تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اور الہامی کتابیں بھی آئی تھیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل آئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، لیکن وہ ان کی تعلیمات چونکہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے تھیں، لمیٹڈ اقوام کے لیے تھیں، تو وہ جو تھیں اپنے وقت کے ساتھ ہی ان کی تعلیمات بھی ختم ہو گئیں یا ان کے اندر تبدیلیاں واقع ہو گئیں۔ لیکن قرآن پاک چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کی حروف تو کیا، اس کے اعراب تک، زبر زیر پیش تک میں کوئی تبدیلی آج تک جو ہے وہ واقعہ نہیں ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک واقعہ ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس کا پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اور قرآن کو پڑھنے کا حق کیا ہے؟ کہ اس کو پڑھا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے اس پر عمل کیا جائے، اور چوتھا حق قرآن پاک کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سمجھا ہے اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور تلاوت بھی ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کا ماہر معزز محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا، کہ جو قرآن پاک میں جس کو مہارت حاصل ہوگی اس کا شمار معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قرأ القرآن فلیبشر، کہ جس نے قرآن پڑھا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، اپنی آوازوں کو قرآن سے آراستہ کرو۔ تلاوت قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو جو ہے وہ سمجھنا، اور قرآن پاک کو یاد کرنا، حفظ کرنا، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جو قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے اس کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، یہ مشہور مقولہ ہے۔ اور قرآن پاک کو جو ایک واحد دنیا میں ایسی کتاب ہے جس کو حفظ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں جس کو حفظ کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے۔ تو پھر ایک اور حدیث میں ہے یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، پس تم میں سے جو اس میں سے کچھ سیکھنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ ضرور اس سے سیکھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی قرآن پاک کی جو ہے وہ تعلیمات سکھائیں اور سمجھائیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے
عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ تو اس جو حدیث ہے اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ محسن انسانیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نکالا اور انہیں روشنی کا رستہ دکھایا، کامیابی کا رستہ دکھایا۔ اصل جو کامیابی تھی وہ ہمیں بتائی، اور خود جو اسلامی تعلیمات تھیں ان کے پر عمل کر کے دکھایا، اپنا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو یہ سارے کی ساری جو باتیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو سمجھیں، ہم آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، ہم آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات بھی ان تعلیمات کے مطابق نہیں ہو جاتی جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو پھر اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو درود سے مراد کیا ہے؟ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کی برکت کا نزول ہو، اور وہ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ اور بھی درود ہیں، جیسے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ جو ہے یہ درود ابراہیمی ہے، یہ پڑھیں، یا مختصر طور پر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، تو یہ بھی جو ہے ہمارے طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اور عقیدت کا جو ہے وہ اظہار ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود جو ہے اور سلام بھیجنا جو ہے اس کا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو اس لیے جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھیں یا سنیں تو ہمیں آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہنا چاہیے۔ پھر ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجے گا۔ پھر من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور جو ہے وہ حدیث کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھول گیا۔ اور ایک اور حدیث ہے بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ درود جو ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے،
آپ ہر وقت ہر جگہ جہاں بیٹھے ہیں درود جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو بھی درود پڑھتا ہے اس کے لیے برکتیں اور رحمتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ جو جگہیں خاص طور پر جیسے آپ کسی محفل میں ہیں، کسی مجلس کا آغاز کیا ہے، اختتام کیا ہے، اذان کے بعد ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت ہے، نکلتے وقت ہے، دعا کرتے وقت ہے، دعا کے اول آخر، سونے سے پہلے، اب ہر جو ہے یہ ان اوقات میں درود جو ہے اس کا ضرور اہتمام کریں۔ پھر سب سے زیادہ افضل جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ تو یہ تمام ہمیں درود سکھائے گئے ہیں، یہ دراصل اس لیے ہیں کہ ہم اپنی وابستگی کا، اپنی عقیدت کا اور اپنی محبت کا اظہار کر سکیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اس لیے جب درود بھیجنے کا اتنا زیادہ اہم ہے کہ جب ہم درود ایک دفعہ بھیجتے ہیں تو ہماری عافیت کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو ہمیں کثرت سے درود جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و عافیت اور برکتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ درود کا اہتمام کرنے والے ہوں، آمین۔ اب آپ کا نے جو ہے یہ ہوم ورک یہی ہے کہ یہ دونوں احادیث کی تشریح آپ نے لکھنی ہے، آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہے، یہ جو نوٹس ہیں کوئی ابھی بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی، یہاں سے بھی آپ لے لیجیے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی جہاں سے ان ٹاپک سے ریلیونٹ میٹیریل آپ کو ملے آپ اس کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کی حدیثوں کی تشریح کریں گے دونوں کی، اور دوسرا یہ کہ ان دونوں حدیثوں میں سے آپ نے 5 MCQs بنا کر بھی مجھے سینڈ کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔